دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 22 تاریخ چوتھے بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں یا کریمو یا اللہ کا وہ عمل، وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھتے ہی آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج آپ کے گھر میں رزق اور دولت چھپڑ پھاڑ کر برسے گی۔ آج آپ کے گھر میں فرشتے پیسے اور روپیے پھینک پھینک کے جائیں گے۔ یا کریمو اللہ پاک کے اسماء اعظموں میں سے سب سے خاص اسماء اعظم ہے جو کہ سخاوت، عزت، بزرگی اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو کسی کے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دے، جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے انعامات بخش دے، جو خطاؤں کے باوجود بھی، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں بڑے بڑے انعامات عطا کرے اور ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ والو، انسانوں میں اگر کوئی شخص کریم کہلایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، دوسروں کی عزت کرنے والا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن رب العالمین الکریم یعنی ہر سخاوت اور ہر عزت کا اصل سر چشمہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ اس کی کرم نوازی ایسی ہے کہ جس کا اندازہ انسان کی عقل کبھی نہیں لگا سکتی۔ وہ بندے کی معمولی سی نیکی کو بے حد بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں اور بعض اوقات 70 اس سے بھی زیادہ گناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ترجمہ، اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب کے کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ تیرا رب تو اتنا کریم ہے، وہ تجھ پر بے شمار انعامات کرتا ہے، تجھے عزت بخشتا ہے، تجھے ذلت میں نہیں ڈالتا، پھر تو کیوں اس کی اطاعت چھوڑ کر نافرمانی کرتا ہے؟ یا کریموں کا ذکر دل کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کو یا کریمو کہہ کر پکارے تو گویا وہ اللہ کی بے پناہ سخاوت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی کے ساتھ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور کریم ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ انہیں خالی واپس لوٹانے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 22 تاریخ اور چوتھے بدھ کے دن دولت کا یہ بادشاہ اور خاص عمل یا کریموں کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک سے جتنے رزق اور مال و دولت کا آپ لوگ سوال کریں گے، میرا اللہ پاک آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ آج مانگنے کا دن ہے، آج اپنی جھولیوں کو بھروانے کا دن ہے، آج رزق اور مال و دولت کامیابیاں حاصل کرنے کا دن ہے۔ دوستوں، یہ بدھ والا دن ہے، کوئی عام دن نہیں۔ آج یا کریموں کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اگر اس عمل کو پڑھتے ہوئے اللہ پاک کی نظر کرم آپ پر ہو گئی تو پھر آپ کی پوری زندگی ہی بن جائے گی۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ رزق کے لیے چاہتے ہیں رزق کے لیے پڑھ لیں، پریشان حال ہیں پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی اولاد نرینہ آپ لوگوں کو ملے گی، وہ اولاد ملے گی جو آپ کی عزت اور احترام کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ دیکھتے ہی 21 دن گزر چکے ہیں، آج 22 تاریخ آ چکی ہے۔ اللہ والو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لو، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ والو، لازمی آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو دوستو، لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا بدھ والے دن ہے، یہ بدھ والے دن کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، ہر ہفتے میں بدھ آتا ہے، اگر یہ بدھ نکل جائے تو اگلے بدھ کو پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ بدھ سے پڑھنا شروع کر دو اور کوشش کرو اگلے بدھ تک لگاتار اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ پڑھ لو۔
यकीन करें कामयाबियों के राज बता दिए हैं। ये वो राज हैं जो कामयाबियों के हैं। दुनिया जहां का कोई भी कोना है जहां से आपका ताल्लुक है, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, कहीं से भी ताल्लुक है, बस बुध वाले दिन का इंतजार करें और इस तस्बीह को पढ़ लें। अगर आप लोग मकरूज हैं तो यकीन करें कर्जों से निजात हो जाएगी, कर्जे खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। बस बुध वाले दिन इस तस्बीह को पढ़ें, इस अमल को करें और फिर देखिएगा मेरा अल्लाह पाक आप पर कितनी मेहरबानियां करता है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज बुध वाले दिन का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तगफार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं। सिर्फ 70 बार पढ़ना है
اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی اللہ والوں مقروض ہے، وہ چاہتا ہے قرضوں سے نجات ہو جائے، میری بہنیں پریشان ہیں کہ رشتے ہو جائے، بس بدھ والے دن اس تسبیح کو پڑھ لو، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ ایسے رشتے جو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو میں میری بیٹی یا پھر میری بہن یا پھر میں اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، تو دیکھیں اس تسبیح کو آج پڑھیں بدھ والے دن، ایک بدھ سے لے کے کوشش کریں اگلے بدھ تک آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں اور لگاتار پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدے حاصل ہوں گے، بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ بس بدھ والے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور دیکھیں کوشش کریں بدھ سے شروع کریں گے اور اگلے بدھ تک کے لازمی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں، اگر آپ لوگ جو ہے وہ بیمار ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک گلاس پانی پہ پڑھ لیں۔ اگر آپ پہ نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، یا پھر پیٹ میں انفیکشن ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یا غصہ بہت آتا ہے، یا آپ لوگ اپنے گھر میں بدتمیزی بہت کرتے ہیں، زبان خراب ہے، تو بس اس عمل کو پڑھیں، پانی کے گلاس پہ دم کریں اور رب سے دعا کریں، میرے مولا میری زبان کو جلا دے، میری زبان کو اخلاق والی بنا دے، دیکھیں سب ہو جائے گا۔ یقین کریں یہ وہ تسبیح ہے، بس بدھ والے دن اس تسبیح کو پڑھیں اور فائدے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اب دیکھیں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا
اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریم، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریم پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریم کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریم یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریم یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔
तमाम मुरादे में यकीन के साथ कहता हूँ, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूँ, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमू। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है। और आपने या रहीमू को भी या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रहीमू और या अल्लाह पढ़ना है। या रहीमू के मायने हैं कि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, नरमी रखने वाला है। और ये नाम जो है अल्लाह पाक की रहमत को जाहिर भी करता है। ये रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत में होता है। या रहीमू के मायने हैं वो ज़ात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है, बगैर मांगे अता करती है, हर बार खता पर माफ कर देती है। अल्लाह वालों, इस नाम के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की खास नजर रहमत हासिल होती है, दिलों में नरमी आती है। ये अमल आपके रिस्क में आसानी लेकर आएगा, ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आएगा। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उसके लिए भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अलगर्ज हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। कोई मकसद हो, कोई हाजत हो, हर मकसद में आसानी होगी। हर मकसद में अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेशुमार की बरकत और रहमत नाजिल व नुज़ूल फरमाएगा। बस या रहीमू या अल्लाह पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रहीमू या अल्लाह को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स या रहीमू या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, 33 बार ही पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़े ना कम, और तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकसुई के साथ पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ अपनी दोनों आंखों को बंद करें, उसके बाद इस अमल को पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह नूर, रहमत, फजीलत सब मिलेगी। कामयाबी तो 100% है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। अब दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना शुरू करें। अल्लाह वालों, आप लोग वज़ाइफ बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं, लेकिन दुआ मांगने में पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, ये वो वक्त होता है जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। और अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों को वो निगाह मिल जाए कि आप लोग देख लें कि अल्लाह पाक की रहमतें किस तरह से आपके इर्द गिर्द हैं, तो यकीन करें आप लोग बहुत लंबी लंबी दुआएं करेंगे। आप लोग सजदे से सर ही नहीं उठाएंगे, आपके आंसू गिरना बंद नहीं होंगे। अल्लाह पाक इतनी मदद भेजता है, इतने फरिश्तों को आपके इर्द गिर्द भेज देता है, लेकिन वो इंसानी आंख देख नहीं सकती। उस आंख को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नमाजों को कायम करना पड़ता है, तकवा इख्तियार करना पड़ता है और हमेशा हलाल खाना पड़ता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी, एक बहुत वसी, यानी कि अपने नफ्स को कुचलना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है, बहुत सारे इस तरीके के मामलात हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दिन में इस पर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अपने ज़मीर को, अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सके। तो अल्लाह वालों, इस अमल को खुद भी पढ़ें, सवाब की नियत से दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।